جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتہ جیسے ہی اس کے پاس اس کے قریب آتا ہے اس کی روح کو نکالنے کے لیے، تو وہ مردہ اس وقت اپنی جب اس کے پاس آتے ہیں نا فرشتے حضرت ملک الموت، اور اگر اچھا بندہ ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کے ساتھ اور کچھ فرشتے ہوتے ہیں، اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں، مردہ جن کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ہماری روح کو نکالا جائے اور ہم کو قبر میں رکھا جائے تاکہ ہم اپنے اصلی ٹھکانے میں جا پائیں، تاکہ ہم جلد سے جلد قبر کے اندر ہم کو لے جایا جائے۔ اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو وہ ان کی ڈراؤنی شکل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چیخ و پکار کے ساتھ روتا ہے۔ اور جب یہ آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بعض مردوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور منہ بھی بعض مرتبہ کھلا رہ جاتا ہے، تو وہ منہ کو باندھا جاتا ہے اور آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب فرشتے روح کو نکالتے ہیں نا، گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہگار بندے کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار کسی درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اس اون کو کسکے سے گھسیٹ لیا جائے، تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مردے کی، مرنے والے کی روح کو نکالا جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کو اتارا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت کہ جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے۔ بھئی سارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، موت مذاق نہیں ہے، ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ اس موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کو چاہیے کم سے کم 24 مرتبہ دن بھر میں اپنی موت کو یاد کرے۔ تو آنکھیں جو کھلی رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مردے کی جو روح نکالی جاتی ہے، تو اگر برا بندہ ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اس بندے کی روح کو اس کے پیروں میں روکا جائے اور روک کر مزید تکلیف پہنچائی جائے، جس کی وجہ سے وہ مردہ اپنے پیروں کو پٹکتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پٹکنا چاہتا ہے لیکن روح اس کے پیروں سے نکل چکی ہوتی ہے، طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے پیروں کو پٹکنے سے بھی قاصر رہتا ہے، پٹک بھی نہیں پاتا ہے۔ پھر جو زیادہ گناہگار بندہ ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے اس کی روح کو پیٹ میں روک دیا جائے، اس سے زیادہ گناہگار بندہ ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو سینے میں روک دیا جائے، پیس ڈالنے والی چکی سینے میں چل رہی ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا خطرناک پسینہ آتا ہے کہ اس ساری زندگی میں اتنا پسینہ انسان کو کبھی نہیں آیا ہوتا ہے۔ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت کی تکلیف سے پناہ مانگو، تو اس کی روح کو پھر سارے جسم سے اکٹھا کر کے اس کے سینے میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ سینے میں کافی دیر تک روح رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک پیس ڈالنے والی چکی سی چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی روح کو فرشتہ کھینچتا ہے، تو پیروں سے پہلے کھینچتا ہوا، پھر گھٹنوں میں لاتا ہے، پھر سینے میں لا کر روکتا ہے، پھر سینے سے اس کے منہ کے اندر سے اس کی روح کو باہر کو نکال لیتا ہے، اور وہ لے کر آسمانی دنیا کی طرف فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ اپنی روح کو جاتا ہوا آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کو جاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو اس وقت مردہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہائے، اگر برا بندہ ہوتا ہے کہتا ہے ہائے میری تباہی، میری ناکامی، جن بچوں کے خاطر میں نے جھوٹ بولا تھا آج وہی بچے مجھ سے دور جا رہے ہیں، جس گھر کو بنانے کے لیے میں نے رشوت سے کام لیا، رشوت دیا، سود بیاج پہ کام کر کے گھر کو بنایا، آج ہمیں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے خاطر ہم نے اللہ کو ناراض کیا وہی لوگ آج ہمیں قبر کے اندر اتارنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اے فرشتوں جلدی چلو، جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہ جلدی میرے جنازے کو اٹھاؤ، قبر تک پہنچاؤ، تاکہ ہم اپنے حقیقی رب سے جا ملیں، اور ہم جانتے تھے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے آخرت کی تیاری کی ہوئی تھی، تو اس لیے ہمیں عالم برزخ میں ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے تاکہ جو جنت کی راحتیں ہیں ان سے میں فیض پا سکوں۔ تو اس لیے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ
تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ نے ایک مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، تو ہمیں اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔